السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل. دس از ماریہ محمد صابر، اور آج کی جو اسٹوری کا ٹائٹل ہے وہ ہے شرارتی بندر. تو بنا ٹائم ویسٹ کیے اسٹوری اسٹارٹ کرتے ہیں. اسٹوری پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تھینک یو. اور باقی یہ اسٹوری کی جو رائٹر ہے وہ ہے سائم جمال، ٹھیک ہے؟ تو کہانی اسٹارٹ کرتے ہیں. یہ کہانی گاؤں 7 فتح کی ہے. کہتے ہیں کہ گاؤں 7 فتح کے ایک بزرگ علامہ اکرام حفیظ نے ایک جنگل میں کچھ عرصے قیام کیا. وہاں بزرگ اکرام حفیظ کی دوستی بہت سے بندروں سے ہو گئی. یہ بزرگ کا بہت احترام کرتے تھے، اور یہ بندر اپنے وقت کے بھی بہت پابند تھے. ہر بندر کے ذمہ کوئی نہ کوئی ڈیوٹی تھی. جس کے ذمہ جو کام ہوتا تھا وہ اسے بہت ہی ذمہ داری سے انجام دیتا تھا. صبح صبح یہ بندر بزرگ علامہ اکرام حفیظ کے لیے ناشتے میں ناریل، انجیر، کیلا، انگور اور دوسرے میوجات لے کر آتے تھے. علامہ اکرام حفیظ بھی اپنے گھر سے اپنی والدہ ماجدہ کے ہاتھوں کی بنی السی کی مٹھائی جو دیسی گھی میں بنی تھی لے کر آتے تھے اور بندروں کو کھلاتے. بندر اسے کھا کے اور چست و چابند ہو جاتے. علامہ اکرام صاحب ہر وقت اپنے پاس سونف رکھتے جو صبح نہار میں پھانک لیا کرتے تھے. اس سے سارا دن ان کا ہاضمہ درست رہتا اور عقل ٹھکانے رہتی تھی. جب یہ بزرگ اکرام حفیظ اپنے گاؤں واپس جانے لگے تو انہوں نے بندر کو ایک نشانی دی جو کہ زمین پر ایک دائرے کی شکل میں تھی. اس دائرے پر جب سورج کی کرنیں پڑتی تو وقت کا آسانی سے پتہ چل جاتا تھا. بندر بزرگ علامہ اکرام صاحب سے تحفہ پا کر بہت خوش ہوئے تھے، اور جب بزرگ جانے لگے تو بندروں نے بزرگ کو تحفے میں ایک بندر دیا تاکہ ان کا سفر آسانی سے کٹ جائے اور گپ شپ کرتے ہوئے جائیں. یہ بندر بہت شرارتی تھا. بزرگ بہت خوش ہوئے. چلو، سفر کے لیے ایک اچھا دوست مل گیا. یہ میری سنتا جائے گا اور میرا سفر پرسکون گزرے گا. بزرگ اکرام حفیظ کے جنگل میں سے چلے جانے کے بعد بندروں نے بزرگ کی نشانی جو سرکل تھا جس کو دیکھ کے وقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا، بندروں نے بزرگ کی نشانی کی حفاظت کے لیے اس گھڑی کو مٹی سے ڈھانپ دیا تاکہ یہ کبھی خراب نہ ہو. بزرگ شرارتی بندر کو لے کر اپنے گاؤں 7 فتح میں آ گئے. گاؤں کے لوگ علامہ صاحب کے ساتھ بندر کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے. بزرگ کے 2 چیلوں نے جو کہ مظہر اور احمد تھے، جو بزرگ کی بہت خدمت کیا کرتے تھے، نے بزرگ اور بندر کی پرتکلف دعوت کی. مظہر نے بندر کی شاندار رہائش کا انتظام کیا. دوسرے دن بزرگ علامہ اکرام کے دوست بزرگ عبدالسلام ان کے گھر تشریف لائے. ان کو بھی خبر ہوئی کہ علامہ صاحب کی واپسی ہوئی ہے. ایک بندر کے عبدالسلام بندر سے مل کر بے حد خوش ہوئے اور علامہ اکرام صاحب کے اس دوست کو بہت سراہا کہ اکرام صاحب اب آپ کا دل لگا رہے گا اس جانور کے ساتھ. عبدالسلام نے اپنے گاؤں آنے کی بھی دعوت دی اور کہا کہ مولانا صاحب، میں اپنی گاڑی پہ آپ دونوں کو کل لے جاؤں گا. بندر بہت خوش تھا. مظہر اور احمد دونوں ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے تھے اور کھیلتے رہتے. کچھ عرصے بعد بزرگ اکرام صاحب کا انتقال ہو گیا. مطلب جو بندر کو لے کے آئے تھے ان صاحب کا انتقال ہو گیا. تو بندر کی ذمہ داری مظہر نے سنبھال لی اور اس کی بہت سیوا کرتا. اپنی کاندھے پر بٹھا کر ساتھ والے گاؤں سولہ مراد لے جاتا اور شام کو واپس لے آتا. اس شرارتی بندر کے بہت مزے ہو گئے تھے. وہ سارا دن گاؤں میں سیر کرتا اور شام کو آ کر مظہر کے ساتھ سو جاتا. اتنا پیار اور توجہ پا کر بندر بہت شرارتی ہو گیا. دن بدن گاؤں میں ایک بزرگ خاتون بی بی جمالو بھی رہتی تھی جو کہ بہت کنجوس تھی. ایک روز بندر آپا بی جمالو کے گھر گیا اور آپا سے بولا، آپ کو کھیر بنانے آتی ہے؟ آپا بولی، جی ہاں آتی ہے. بندر بولا،
ہم سے اچھی کھیر کوئی نہیں بنا سکتا، کیونکہ جنگل میں ہم سب بندر مل کر کھیر بناتے تھے اور کھیر کھلے میدان میں رکھ دیتے تھے۔ کھیر میں تازہ ہوا شامل ہونے سے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا تھا۔ آپا، آپ بھی کبھی ہماری طرح ہمارا طریقہ آزما کر دیکھیں۔ جب کھیر بنائے تو کچن کی کھڑکی اور دروازے کھلے رکھنا، پھر دیکھنا کھیر بہت مزیدار بنے گی۔ دوسرے دن آپا نے ایسا ہی کیا۔ جب کھیر بنائی تو کھڑکی اور دروازے کھلے رکھے۔ کھیر بناتے بناتے آپا کافی تھک گئی تھی اور ذرا کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ آپا بھی جمالو کہ کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ بندر چپکے سے آیا، جھی بھر کر کی کھیر کھائی اور باقی اپنے دوست مظہر کے لیے لے گیا۔ جب آپا کی آنکھ کھلی تو ساری کھیر غائب تھی۔ آپا نے باہر نکل کر شور مچا دیا۔ ان کا شور سن کر آس پاس کے کافی لوگ اکٹھا ہو گئے اور پنچایت بٹھا دی کہ چور کو پکڑا جائے۔ سب لوگ گاؤں کے 2 معتبر بزرگ سید اشفاق شاہ اور سید تبسم شاہ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ بندر بھی وہاں ایک چارپائی پہ اپنے استاد مظہر کے ساتھ بیٹھ گیا اور اخبار پڑھنے لگا۔ سب لوگ نے اپنا شک بندر پر ظاہر کیا۔ بندر بولا، آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے ایک شریف بندر پر الزام لگاتے ہوئے۔ ہمارے جنگل میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا، اور آپ لوگوں کے پاس کیا ثبوت ہے کہ کھیر میں نے کھائی ہے؟ اور ساتھ ہی مظہر کے کان میں کہا، استاد، آپ نے اب سارا معاملہ سنبھالنا ہے ورنہ آپ کا بھی بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ بندر نے اپنے جو پارٹنر تھا مظہر، جس کو بھی اس نے ساتھ لے جا کے کھیر دی تھی، تو اس کے کان میں یہ کہا کہ استاد، اب آپ نے سارا معاملہ سنبھالنا ہے ورنہ آپ کا بھی بھانڈا پھوٹ جائے گا۔ گاؤں کے بزرگ سید تبسم شاہ نے کہا، ہاں بھائی، لوگوں بولو تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ لوگوں سے پوچھا، تم میں سے کسی نے بندر کو کھیر کھاتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ سب لوگ خاموش ہو گئے اور ایک ایک کر کے چلے گئے، کیونکہ کسی کے پاس کوئی پروف نہیں تھا۔ بندر بڑے مزے سے ایک ٹانگ پہ دوسری ٹانگ رکھ کر بیٹھا بزرگ کا حقہ پینے لگا اور بزرگ تبسم شاہ سے بولا، آپ بھی کبھی ہماری طرف تشریف لائیں، میں اور استاد جی آپ کو اور سونف والا دودھ پلائیں گے اور عمدہ قسم کا حقہ بھی پلائیں گے۔ سید اشفاق شاہ نے تو معذرت کر لی، مطلب ان 2 بزرگ جن کے آگے پنچایت رکھی تھی، ان میں سے کسی ایک نے، سید اشفاق شاہ نے تو معذرت کر لی ان سے، لیکن سید تبسم شاہ جو کہ دوسرے بزرگ تھے، انہوں نے پکا وعدہ کر لیا کہ میں ضرور آؤں گا۔ سید تبسم شاہ بندر کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے اور کہا، تم فکر نہ کرو اور آزادی سے اس گاؤں میں رہو، یہاں کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ مظہر احمد نے بھی بندر کو تسلی دی۔ اب بندر کے تو مزے لگ گئے تھے، اس نے تو لوگوں کا جینا محال کر دیا۔ ایک روز تو وہ گاؤں کے بزرگ سید اشفاق شاہ کا نیا کرتا لے آیا اور لے کے بھاگ گیا۔ بزرگ عبدالسلام پوسٹ مین کے باکس میں سے اس نے سارے لفافے پھاڑ دیے۔ عبدالسلام پوسٹ مین بہت غصے میں آ گیا، تو اس نے بندر کے استاد مظہر سے شکایت کی اور کہا، بزرگ اکرام صاحب تو دنیا سے چلے گئے ہیں، پیچھے گاؤں والوں کے لیے کیا یہ سیاپا چھوڑ گئے ہیں؟ سب لوگ پریشان تھے کہ اس شرارتی بندر کا کیا کیا جائے۔ احمد رحمانی نے مشورہ دیا کہ بندر کی شادی کرا دی جائے۔ ان کے مشورے سے سب نے اتفاق کیا، سب گاؤں والوں نے تو، اور بندر کو الٹیمیٹم دیا کہ اگر ہمارے گاؤں میں رہنا ہے تو شادی کرنی ہوگی، نہیں تو دوسری صورت میں تم ہمارا گاؤں چھوڑ کر ہمیں یہاں سے، مطلب دوسری صورت میں یا تو شادی کر لو یا یہاں سے چلے جاؤ، مطلب ہمارا گاؤں چھوڑ دو، ہمیں کوئی ایسے شرارتی بندر نہیں چاہیے۔ اب بندر تو بہت پریشان ہو گیا تھا۔ بندر کو ایک ترکیب سوچی، وہ آپا بھی جمالوں کے پاس آیا۔ اس وقت آپا بھی جمالوں کسی دعوت میں جانے کی تیاری کر رہی تھی۔
بناؤ سنگار کر رہی تھیں، لائک ہاتھوں میں سونے کی چوڑیاں، پاؤں میں چاندی کی پاسیب، کان میں سونے کا جھمکا پہن رہی تھی۔ بندر بولا، آپا آپ کے پاس اتنے گہنے ہیں، مجھے پلیز کچھ گہنے دے دو، میں جنگل جا کر اپنے لیے دلہن لے آؤں گا، پھر کسی کو نہیں تنگ کروں گا۔ آپا پہلے تو سوچ میں پڑ گئی، پھر ان کو اس پر ترس آ گیا اور کچھ اپنے گہنے بندر کو دے دیے۔ دوسرے دن بندر استاد مظہر اور احمد رحمانی کے ساتھ جا کر جنگل سے چاند سی دلہن لے آیا۔ گاؤں والے بہت خوش ہوئے کہ اب بندر کی عقل ٹھکانے آ جائے گی اور شرارتیں نہیں کرے گا۔ کچھ عرصے سکون سے گزر گیا اور بندر میاں اپنی بیوی کے ساتھ دعوتیں اڑاتے رہے۔ ڈاکیا عبدالسلام بھی خوش ہو گیا کہ اب بندر کو اپنی پڑ جائے گی اور یہ کسی کو تنگ نہیں کرے گا۔ کچھ سال جوں توں گزر گئے، لیکن جب بندر کے یہاں 4 بچے ہوئے تو گاؤں 7 فتح کے لوگ اور بھی پریشان ہو گئے۔ اب بندر اپنی پوری فیملی سمیت لوگوں کا ناک میں دم کیے ہوئے تھے۔ ان کا ایک بچہ اسکول کی چھت پر اچھلتا رہا تو دوسرا دودھ والے کی سائیکل لے کر بھاگتا رہا، تیسرا مولوی صاحب کی چھڑی لے کر درخت پر لٹکتا رہا، اور جو سب سے چھوٹا تھا اس نے آپا اور ڈاکٹر عبدالسلام کا جینا محال کیا ہوا تھا۔ سب لوگ کہتے کاش مولانا اکرام ہوتے تو وہی شرارتی بندر کو جہاں سے لائے تھے وہاں چھوڑ کر آتے۔ آخر سید تبسم شاہ اور عبدالسلام نے لوگوں کی رائے سے فیصلہ کیا کہ بندر اور اس کی فیملی کو گاؤں سے جوتے مار مار کر نکال دینا چاہیے۔ پھر بندر اپنی فیملی کو لے کر گاؤں 16 مراد، جو کہ پاس ہی لائک نیبرہڈ تھا، وہاں چلا گیا۔ بندر اپنی پوری فیملی کو لے کر وہاں استاد مظہر کا دوست عدید سرور رہتا تھا، وہ اس کے پاس آ گئے۔ عدید سرور نے ان کو ایک الگ کمرہ دے دیا اور کہا کہ آرام سے رہو، ورنہ میرے دادا مدید صاحب نے تم کو ڈنڈے مار مار کر یہاں سے بھگا دینا ہے۔ میں نے صرف اپنے دوست مظہر کی دوستی میں تم کو یہاں رکھا ہے۔ ہمارے زمینوں پر بہت سارے امرود، کیلے اور بیر کے درخت ہیں، وہاں چلے جایا کرنا اور جا کر مزے سے سب پھل کھانا، مجھے بھی اوپر سے اتار کر دیا کرنا۔ عدید اور بندر روز باغ کی طرف نکل جاتے اور پھل کھاتے۔ کچھ عرصہ ٹھیک رہا، پھر بندر نے اپنی اصلیت دکھانی شروع کر دی۔ یہاں کے لوگ بہت سخت مزاج تھے۔ ایک دن بندر کے بچے نے گاؤں کے بزرگ صدام کی اینک توڑ دی اور خوشی کجلے کی پگ کھینچ کر نیچے کر دی، لائک ان کی جو پگڑی تھی وہ کھینچ دی ایک دوسرے بندر نے۔ خوشی کجلے نے غصے سے بندر کو پتھر مارا اور عدید کے پاس شکایت لے کر آ گیا۔ یہاں کے گاؤں میں ایک شکاری کتی سوزی بھی ان کے ساتھ مل گئی، بندروں کے ساتھ مل گئی۔ جو کتیا تھی اس نے اور بندر نے مل کر لوگوں کی ناک میں اتنا دم کیا کہ لوگوں نے تنگ آ کر ان کو اتنا مارا کہ ان دونوں کی ٹانگیں توڑ دی۔ عدید نے بندر اور اس کی فیملی کو دوبارہ گاؤں 7 فتح میں بھیج دیا۔ گاؤں والوں نے جب بندر کی یہ حالت دیکھی کہ اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے اور دم بھی کٹی ہوئی ہے، تو اس کے بچوں کی حالت اور اس کے بچوں کی حالت بہت خراب تھی۔ لوگوں کو اس پر بہت ترس آیا۔ انہوں نے بندر کو واپسی گاؤں میں رکھ لیا۔ بندر نے سب گاؤں والوں سے معافی مانگی اور آئندہ شرارتوں سے توبہ کر لی۔ بندر اور اس کے بچوں کو آپا جی جمالوں نے اپنے گھر میں رکھ لیا اور انہوں نے کان پکڑ لیے کہ بندروں نے کان پکڑ لیے کہ آئندہ ہم میں سے کوئی بھی ایسی شرارت نہیں کرے گا۔ ہم دوسرے گاؤں میں 16 مراد سے بہت کچھ سیکھ کر آئے ہیں، ہم باقی زندگی امن و سکون سے گزاریں گے۔ بندر نے یہ پرومس کر لیا کہ اب آئندہ کوئی بھی شرارت میری فیملی میں سے کوئی بھی شرارتیں نہیں کرے گا اور باقی زندگی پرسکون سے گزاریں گے۔ اسی شرط پہ آپا بھی جمالو جو تھیں انہوں نے بندر کو اپنے ساتھ اپنی فیملی میں رکھ لیا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں تک سٹوری ختم ہوتی ہے اور باقی سب خوشی جینے لگے گاؤں والے۔
کیونکہ بندر نے آگے سے کوئی شرارت نہیں کی تھی. اسٹوری کیسی لگی مجھے یہ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی اسٹوری پسند ہے تو وہ مجھے کامنٹ باکس میں ضرور ٹیگ کیجیے گا. تھینک یو, ٹیک کیئر, ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری میں. بائے بائے.